جی سر قتل کی راہ جناب صدر تقریر اور میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ 4 اپریل کا جو واقعہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی لائی ہے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جنہوں نے یہ کام کیا، میں خالد صاحب کو بھی سنانا چاہتا ہوں اگر وہ سننا چاہیں۔ خالد صاحب میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ وہ قوتیں جنہوں نے 4 اپریل کا حادثہ کیا اس ملک کے ساتھ، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ کافی حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب رہے۔ بھٹو صاحب کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا، پیپلز پارٹی بنتے دیکھی، ایوب خان کے زمانے میں جب وہ ان کے وزیر خارجہ تھے وہ زمانہ بھی دیکھا، جب ان کا اختلاف ہوا وہ بھی دیکھا۔ ہم نے سارا وہ زمانہ خود دیکھا، اس کی میں گواہ ہوں۔ کشمیری صاحب ان میں بہت صلاحیتیں تھیں۔ بے مثال آدمی تھا اپنے حساب سے، وہ اقتدار کی سیاست کا ماسٹر تھا۔ لیکن جب آپ کے اثرات عوام کی بجائے کسی اور پر کرنا شروع کرتے ہیں، کشمیری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ وہ سارے جاگیردار اور بڑے پیپلز پارٹی میں آ گئے، وہ میں نے کیا تھا، وہ بھٹو صاحب بھی لائے تھے۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ بھی تعریف کہ جب انہوں نے 70 میں ٹکٹ دی ہے تو اللہ کی تعریف کی، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو سارے نواب جاگیردار اور بڑے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی جو سیاست میں ہے اور پاور پالیٹکس کی جو بات ہے وہ ایک ہی کھوتی سے بنی ہوئی، کوئی ان سے الگ نہیں ہے، سارے وہیں بنے ہوئے۔ یہ جو موجودہ ہے یہ تو خیر بڑائی جنرل میر کو تھی پارٹی، اس کا کیا بتانا ہے کہ یہ کیسے آئے ہیں؟ ویسے ہی آئے ہیں جیسے آنا چاہیے۔ اس ملک میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ عوام کی آزادی اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر پاکستان بنایا جس لیے گیا تھا کہ بڑے صغیر کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو آزادی ملے گی۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، قائد اعظم نے کیا کہا؟ ان کی 11 اگست کی تقریر کیا تھی؟ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سب برابر ہے پاکستان میں، سب کے بنیادی طور پر برابر کے حقوق ہیں۔ کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کچھ بھی ہے، جو پاکستان کے اندر ہے سب کے بنیادی حقوق برابر ہے۔ کیا ہم نے دے دیے سب کو؟ ہم نے نہیں دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عوام کی آزادی کی جدوجہد کریں۔ جہاں تک بھٹو صاحب کی بات ہے، انہوں نے عوام کو شعور دیا اور اس کا فائدہ آج تک لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔
اگر ایک آدمی آگے کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے اور اس بات کو آگے لے کے جانا چاہیے. اب جو انہوں نے 67 میں کہا، آج ہم 2019 میں، آج بھی تو مکالمہ ہونا چاہیے کہ آج کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. رہی یہ بات کہ موجودہ حکمران کیا کر رہے ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر رہے، جو کہا جاتا ہے کر دیتے ہیں، جہاں روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں. یہی ہے المیہ ہمارے ملک کا. اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اور کون کھڑے ہوں گے؟ یہاں کے عوام، یہاں کی مڈل کلاس، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ. وہ جب شعوری طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی، مخصوص طبقات اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں. اور یہ تاریخ کا سبق ہے، اور یہ سبق 4 اپریل سے بھی ملتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کو بھٹو صاحب اپنے لیے لائے تھے کہ میری پارٹی اور میرے لیے یہ باعث تربیت ہوں گے، وہ بھاگے سارے. کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. سیاست میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہمارا بھٹو صاحب کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ مارشل اسد خان نے ضیاء الحق کو خط لکھا کہ بھٹو کو پھانسی نہ لگایا جائے، اس کو پھانسی نہ لگایا جائے. کیوں لکھا؟ بھائی اس کی تو بڑی شدید مخالفت تھی. اس لیے لکھا کہ پاکستان میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ انہوں نے مل کے MRD بنائی، اور ہم اس میں سب شامل تھے. اس لیے کہ عوام کے حقوق کی جدوجہد کو آگے لے کے جانا، اس لیے نہیں کہ کسی نے اپنا فائدہ اٹھانا. جو اپنا فائدہ اٹھانے والے تھے وہ تو ضیاء الحق کی کیبنٹ میں تھے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو بہت سے لوگ اس کی کیبنٹ میں تھے. لیکن جن لوگوں نے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، بہت سی باتیں نظر انداز سیاست میں کی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اختلافات کو بھی ایک طرف رکھیں. آج بھی ضرورت ہے کہ اگر اس وقت MRD بنی تھی، PDA بنا تھا، بے شمار اتحاد بنے، ARD بنی تھی، آج بھی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو سیاسی طاقتیں ہیں، وہ نیک نیتی کے ساتھ اکٹھی ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں.